تھا کہ جب انسانی کمال اپنی انتہائی حد کو چھوتے ہیں اور پھر یہ کمال اپنے منتہا اور انتہائی حد تک پہنچنے کے بعد جب بتدریج ظاہر ہونے لگتے ہیں تو کمال کے ظہور کی کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے۔ اور انسان فطرتاً کمال کا شیفتہ ہے، لیکن کمال جب تک مخفی ہے، پنہان ہے، مستور ہے، ناشناختہ ہے، تب تک انسان اس کی طرف نہیں بڑھ پائے گا۔ اس کمال سے محبت کے لیے لازم ہے کہ اس کمال کا ظہور ہو، اور علی کے کمالات کو ظہور ملا جس ہستی سے، وہ ایک خود حسین ابن علی ہیں، دوسری ثانیہ زہرا، یہ نام اس میں بمسمہ ہے۔ اور یہ جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، خود محققین نے، سیرت نگاروں نے، اور وہ شخصیتیں اور افراد جنہوں نے ذات سے نبی کے اوپر قلم اٹھایا ہے، انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ امیر المومنین کی زندگی کے بہت سارے ایسے کام ناتمام رہ گئے، ادھورے رہ گئے، جن کاموں کو بعد میں آ کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد نے مکمل کیا، امام حسن نے مکمل کیا، امام حسین نے مکمل کیا، خود ثانیہ زہرا نے مکمل کیا۔ یہ معروف کتاب جو اس صدی میں لکھی گئی، مولا متقیان کے 5 سالہ عہد خلافت کو، عدالت علوی کو بیان کیا، جس شخصیت نے جارج جرداق، جو خود ایک شورا آفاق کتاب ہے، عالمی سطح پر اس کتاب کو جو پذیرائی ملی، اس کا حرف حرف خود اعجاز ہے۔ یہ 5 جلدوں پر مشتمل ضخیم کتاب صوت العدالت الانسانیہ، ایسی خوبصورت باتیں کی جارج جرداق نے جو کسی مسلمان تاریخ نویس سیرت نگار نے درج نہیں کی، نہیں لکھی۔ اس جملہ مثلا ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں، کہا کہ علی کا کمپیریزن کیا ہے مولا متقیان کا باقی حکمرانوں کے ساتھ، بلکہ معاصر خلفاء کے ساتھ ایک تقابل کرتے ہوئے ایک جملہ لکھا۔ یہ جملہ کسی مسلمان مؤرخ یا سیرت نگار یا تجزیہ نگار نے نہیں کہا، کہا مثالیں دیتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ ایک حکمران ہے تاریخ اسلامی میں، عہد امیر المومنین میں، کہ جو اکابرین سے گفتگو کرتا ہے اور خواص سے گفتگو کرتے ہوئے جملہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو اپنا غلام نہ بناؤ۔ دیکھیے کیا دقیق نگاہ ہے جارج جرداق کی۔ کہا کہ ایک حکمران ہے عہد امیر المومنین میں کچھ عرصہ پہلے، جو شخص، جو حکمران لوگوں سے، خواص سے، اکابرین سے، سران قریش سے بات کرتے ہوئے، اہل حجاز کے سرداروں سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو اپنا غلام اور محکوم نہ بناؤ۔ کہا یہ علی کے معاصر حکمران کا جملہ ہے، لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کسے اپنا مخاطب قرار دیا؟ امیر المومنین نے بھی ایسی ہی بات کہی، لیکن کبھی خواص سے نہیں کہی، اکابرین سے نہیں کی۔ دیکھیں کیوں انسان مجبور ہوتا ہے، غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، اس کے باوجود بجائے اس سے کہ جناب عیسیٰ کی شخصیت پہ کتاب لکھی یا جناب مریم کی، علی ابن ابی طالب سے متعلق آپ کے عہد خلافت کے 5 سالوں کو 5 جلدوں میں جمع کر کے لکھا ہے جارج جرداق نے۔ اور کیسی باتیں، میں اس جملہ ایک بات مثال سے عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ اس کتاب کا تعارف ہو جائے، پھر وہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کہا کہ اس حکمران نے اکابرین سے کہا کہ تم کسی کو اپنا محکوم اور غلام نہ بناؤ، لیکن یہی فکر امیر المومنین نے بھی اس کا اظہار کیا، لیکن 180 درجے زاویے کا فرق ہے۔ علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی میں کسی خواص میں سے کسی سے نہیں کہا کہ تم لوگوں کو غلام نہ بناؤ، بلکہ علی ابن ابی طالب نے ہمیشہ عوام سے خطاب کیا کہ تم کسی کے غلام نہ بنو۔ ان دو باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب تجزیہ کیا جارج جرداق نے،
کا ان دو باتوں کا نتیجہ یہ کہ پہلا شخص جو یہ بات کہہ رہے خواص سے کہ تم لوگوں کو اپنا غلام نہ بناؤ، یہ ایک ڈکٹیٹر ہے، یہ آمر ہے جو خواص سے بات کر رہا ہے. اور علی ابن ابی طالب خواص سے بات نہیں کر رہے، عوام سے بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب علی ابن ابی طالب عوامی حکمران ہیں جو بشریت کو حریت کا درس دے رہے ہیں کہ تم کسی کے غلام نہ بنو. یہ دقتیں، یہ باریکیاں، بہت خوبصورت کتاب. یہ جملہ پہلی مرتبہ جب زبان زد خاص و عام ہے کہ علی ابن امیر المومنین سے متعلق کہا، یہ جورجرداق کا جملہ ہے کہ وَقُتِلَ فِي مِحْرَابِهِ لِشِدَّةِ عَدْلِهِ. یہ جملہ کسی مسلمان شیعہ سنی رائٹر کا نہیں ہے، یہ جملہ بھی انہی کا ہے. جورجرداق 5 جلدوں پر مشتمل یہ ضخیم کتاب جب لکھی تو کسی وجہ سے یہ ہوائی سفر نہیں کر سکتے تھے، ڈاکٹروں نے منع کر رکھا تھا، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، 70-80 سال ان کا سن تھا، اب دنیا میں نہیں رہے، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا. پھر انہوں نے لبنان سے، بیروت سے ایران کا سفر کیا بحری جہاز کے ذریعے سے، اور آئے ایران، اور سید علی خامنائی رہبر عظیم الشان سے ان کی ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی. اور جب گفتگو ختم ہوئی تو آخر میں سید علی خامنائی نے ایک جملہ کا، ایک بات کہی کہ جورجرداق آپ کا کام ابھی ناتمام ہے، آپ کا کام ابھی ادھورا ہے. خود سید علی خامنائی نے جورجرداق کے ہاتھ کا بوسہ لیا، کہا کہ میں اولاد علی ہونے کی حیثیت سے آپ کا شکر گزار ہوں، جو کام اب تک مسلمان انجام نہ دے سکے وہ کام آپ نے انجام دیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ساتھ یہ بات بھی کہی کہ آپ کا کام ابھی ادھورا ہے، ناقص ہے، ناتمام ہے. کہ کون سی بات ہے جسے میں نے چھوڑا؟ کہ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بات پوری ہو جائے اور جس موضوع پہ آپ نے قلم اٹھایا وہ موضوع، وہ بات مکمل ہو جائے، تو پھر علی کے بعد علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی ثانی زہرا عقیلہ بنی ہاشم کی شخصیت پر قلم اٹھائیے. خود جورجرداق نے اپنی تحقیق کے دوران 10 سالوں میں جب یہ کتاب ترتیب دی تھی تو اس دوران میں خود ثانی زہرا کی سیرت کو بھی پڑھتے رہے تھے. جب یہ سنا تو زار زار رونے لگے، اور اس کے بعد پھر گفتگو آگے نہ بڑھ سکی، رخصت لی. اٹھے علی اکبر ولایتی جو اس وقت ایران کے وزیر خارجہ تھے، وہ ان کو رخصت کرنے کے لیے آئے. کہ جورجرداق آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ تو جورجرداق نے جو جملہ کہا، جو چونکہ سمجھتے تھے ثانی زہرا کی شخصیت کو اور اس جملے کی گہرائی کو انہوں نے درک کیا، کہ بشرنی القائد بالاسلام، مجھے اس راہبر نے، اس قائد نے اسلام کی بشارت دے دی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی کی شخصیت کو پڑھوں اور پھر عیسائیت تک رک جاؤں. اب سمجھنا ہے کون ہے ثانی زہرا، امیر المومنین کی شخصیت کا، آپ کی ذات کا، آپ کے کمالات کا ناگزیر تتمہ اور تکملہ. بہت سارے ایسے کام، جس طرح سے استاد آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ حسن و امام حسین اور جناب ثانی زہرا نے اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے کاموں کو مکمل کیا. اس جملہ جیسے انہوں مثال دیتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھایا، کہا کہ جس طرح سے امیر المومنین اپنا آخری سجدہ مکمل نہ کر سکے تھے، سجدے میں سر رکھا تو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے وار کر دیا. تو یہ سجدہ ابھی ذکر شروع کیا تھا اور حضرت نے سجدہ ادھورا چھوڑ دیا، ادھورا رہ گیا ضرب لگنے کے بعد. یہ سجدہ ناتمام ہے، امیر المومنین اپنا یہ سجدہ مکمل نہ کر سکے. اسی طرح سے نہج البلاغہ کے خطبات میں سے ایک تیسرا خطبہ ہے خطبہ شقشقیہ. حضرت جب یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک شامی مرد نے آ کر سوال کیا خطبے کے دوران میں، اور جب اس نے سوال کیا تو امیر المومنین نے اس کے سوال کا جواب دیا، اور جب جواب دے چکے تو آپ کا شاگرد ابن عباس جو سراپا انتظار تھا اور بہت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، بہت جذب ہو کر ڈوب کر اس خطبے کو سن رہا تھا، عبداللہ ابن عباس کہا یا امیر المومنین، جواب دے دیا آپ نے، وہ خطبہ جو آپ بیان کر رہے تھے جہاں چھوڑا وہیں سے شروع کیجئے. کہا ابن عباس ایک شقشقہ تھا، اب تمام ہوا، اس کے بعد اب میں اس کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. اور خود ابن عباس زندگی بھر تاسف کرتے رہے، افسوس کرتے رہے، کاش امیر المومنین نے یہ جو خطبہ شقشقیہ شروع کیا تھا اسے مکمل کر سکتے.
خود ابن ابی العدید معتزلی یہ کہتے ہیں کہ میں نے شارح نہج البلاغہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے، جو میرے بلاغت کے استاد سے، یہی بات میں نے ان سے کہی کہ ابن عباس زندگی بھر تعسف کرتے رہے کہ کاش امیر المومنین خطبہ شکشکیہ کو مکمل کر لیتے. تو ابن ابی العدید معتزلی کہتے ہیں کہ میرے استاد نے تعجب کیا اور کہا کہ ابن عباس عجیب آدمی ہے، ان کو یہ دکھ رہ گیا کہ علی نے خطبہ مکمل نہیں کیا، در حالی کہ جس حد تک امیر المومنین نے خطبہ بیان کیا کسی ایک چہرے کے اوپر نقاب نہیں رہنے دیا، تمام چہروں سے نقاب کو الٹ دیا. بھلا امیر المومنین نے کون سی بات چھوڑی اس خطبہ میں کہ عبداللہ ابن عباس زندگی پر افسوس کرتا رہا. لیکن بہرحال خطبہ چونکہ وسط میں رک گیا تھا، مکمل نہ ہو سکا، نہیں معلوم امیر المومنین کیا کہنا چاہ رہے تھے. باقی امور میں سے، باقی کاموں میں سے یہ دو کام جن کی مثال استاد جوادی عاملی نے دی. علی سجدہ مکمل نہ کر سکے، علی ابن ابی طالب اپنی حیات طیبہ میں اپنا خطبہ مکمل نہ کر سکے. لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد علی کے بیٹے حسین اور علی کی بیٹی زینب نے باپ کے، اپنے والد کے یہ دو نامکمل اور ادھورے کام مکمل کیے. سجدے کو حسین ابن علی نے مکمل کیا اور اس طرح سے مکمل کیا کہ 13 ضربیں چلتی رہیں اور ذکر خدا اور ذکر سجدہ زبان سے جاری رہا. اور اس طرح سے مکمل کیا کہ سر خود نہیں اٹھایا، دشمن نے کاٹ کے سر اٹھایا سر حسین ابن علی کو. سجدے کو بیٹے نے مکمل کیا، خطبے کو بیٹی نے مکمل کیا. اور اس طرح سے مکمل کیا کہ خطبہ زینب کو سن کے کہہ رہے تھے اہل شام، مرتضیٰ کا آج انداز خطابت اور ہے. اور خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. یہ خطبہ، اس کا آغاز اب خود اٹھائیے نہج البلاغہ تیسرا خطبہ، خطبہ شکشکیہ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے، جہاں پہ چھوڑیے اور اس کے بعد دو خطبے اٹھائیں. ایک وہ خطبہ جو بازار کوفہ میں ثانی زہرا نے خطاب فرمایا، دوسرا وہ خطبہ جو دربار یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان میں ثانی زہرا نے خطاب فرمایا. جب بی بی پہنچتی ہیں کوفہ میں، جیسے ہی بازار کوفہ میں پہنچی، دربار سے پہلے، جیسے شہر میں داخل ہونے سے پہلے شہر کے دروازے پر مورخین نے لکھا کہ سارے کا سارا کوفہ سمٹ کر شہر کوفہ کے دروازے کے اوپر جمع تھا. حد نگاہ تک ہزاروں افراد، چاروں طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے. یہ سواد اعظم سروں کی سیاہی. ان کے درمیان جب اسیروں کا یہ کاروان پہنچا، یہ قافلہ پہنچا، اس قدر ہجوم تھا، اتنا رش تھا، اس قدر لوگوں کی کثرت تھی کہ جس نیزہ بردار نے سر امام حسین کو بلند کر رکھا تھا نیزے کے اوپر، اسے کسی کا جھٹکا لگا اور اس کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھوٹا. اور جب نیزہ چھوٹا تو سر امام حسین آ کر زمین پر گرا. ثانی زہرا سے یہ منظر برداشت نہ ہوا. جیسے یہ دردناک منظر دیکھا، کہا اے علی زین العابدین، آپ عمر ابن سعد سے کہیں کہ ان لوگوں کو خاموش کرواؤ کہ میں ان سے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں. جیسی علی زین العابدین بڑھے عمر ابن سعد کی طرف اور کہا میری پھوپھی زینب یہ فرما رہی ہے کہ ان لوگوں کو خاموش کرواؤ، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. تو جیسی بی بی نے یہ جملے کہے، عمر ابن سعد تعجب کیا اور ہنسا کہ علی زین العابدین، تمہاری پھوپھی زینب عجیب باتیں کرتی ہے. بھلا اتنے بڑے اجتماع میں جہاں حد نگاہ تک سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، کون اس کو خاموش کروا سکتا ہے؟ اتنی بڑی جمعیت کو، اتنے بڑے ہجوم کو، اس لوگوں کے ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر کو. اگر خود گورنر آ جائے، عبید اللہ ابن زیاد آ جائے، وہ بھی ان لوگوں کو خاموش کروانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. علی زین العابدین پلٹے آ کر پھوپھی زینب کو یہی جواب عمر ابن سعد کا سنایا. جیسی بی بی نے یہ جواب سنا، بی بی کے چہرے پر جلال آیا. فرمایا اے علی زین العابدین، اب عمر ابن سعد سے کہو کہ اگر تو یا عبید اللہ ابن زیاد ان لوگوں کو خاموش نہیں کروا سکتے تو اب علی کی بیٹی ان کو خاموش کروائے گی. اور اس کے بعد اگلے چند لمحوں کے بعد جیسے ہی لبھہ زینبی میں جنبش پیدا ہوئی اور بی بی نے اپنے خطبے کا آغاز کیا، اتنا جلال تھا، اتنا رعب تھا، اتنا دبدبا تھا، اتنی ہیبت تھی، اس قدر شجاعت تھی علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی کے لہجے میں کہ مورخین نے لکھا کہ جانوروں کے گلوں کی گھنٹیاں خاموش ہو چکی تھی. یہ خطبہ ہے، یہ کچھ خطبے کا ابتدائی حصہ ہے، اس کو آپ شامل کیجئے خطبہ شکشکیہ کے ساتھ. اور پھر یہ گفتگو بڑھ رہی ہے، آگے پہنچ کر پھر مشکل ترین مرحلہ
تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کیا اس بی بی نے مخدرات عصمت و طہارت کے ساتھ. جب کربلا سے چلے تو ان بچوں کی اور ان بیویوں کی تعداد 84 تھی, اور جب شام میں پہنچے تو گھٹ کر ان کی تعداد 50 سے بھی کم رہ گئی تھی. راستے کی تمام تر صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے مسلسل 19 دن بے پالان شتر کی پشت پر اس بی بی نے سفر کیا. بے پالان شتر کی پشت پر سفر کرنے کا اگر اندازہ کرنا ہو تو اس کا اثر کیا ظاہر ہوتا ہے, تو آپ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری جب ان کو ربضہ کی طرف شہر بدر کیا گیا, 3 دن لگے ان کو, اور جب یہ ربضہ کی سرزمین پہ اترے ان کو بھی بے پالان شتر کی پشت کے اوپر بٹھا کر بھیجا گیا. کیفیت یہ تھی کہ ان کے جسم کا گوشت, ان کی ٹانگوں کا گوشت گل چکا تھا. 19 دن متواتر علی کی بیٹیاں, محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر عبور کر رہے ہیں, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. اس سفر میں نامحرموں کی نگاہوں کے تازیانے برداشت کر رہے ہیں, شہر عبور کر رہے ہیں, آبادیوں کو عبور کر رہے ہیں. حتیٰ جب شام شہر کے دروازے پر پہنچے 19 دن کے پیہم سفر کے بعد اب بھی آپ کو شام شہر کے اندر نہیں لے کے جایا گیا, 3 دن دروازے پر بٹھایا گیا. مسلسل 3 شب و روز 15 آذانیں سنی ان بیبیوں نے. 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا, 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ آنے کی اطلاع مل چکی تھی. اور اب شہر میں داخلے سے پہلے بازاروں کو سجایا جا رہا تھا, درباروں کو سجایا جا رہا تھا. اور 3 دن کے مسلسل انتظار کے بعد ان شریف زادیوں کو بازار کوفہ کے, بازار شام کے دروازے پر بٹھائے جانے کے بعد جب لے جایا گیا بازاروں میں, کس طرح سے ان بے کس بیبیوں کو, سیدانیوں کا, ان یتیم بچوں اور بچیوں کا استقبال کیا گیا. جس گلی سے گزر رہے تھے سروں سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی. اور میں نے خود روایتوں میں یہ کلمات پڑھے ہیں, مختلف سیرت کی کتابوں میں یہ کلمات پڑھے ہیں کہ بہت ساری خواتین اپنے گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی چھتوں پہ لے کے گئے تھے, تاکہ جہاں سے یہ بیبیاں اور بچے گزر رہے تھے یہ گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر گرا رہے تھے. اب یہ کیفیت بیان کرنا میرے لیے ناگزیر ہے, میں منزل مصائب تک نہیں آیا, لیکن مجبوراً یہ کیفیت بیان کروں. پھر وزن کریں جو بات استاد آیت اللہ جوادی عاملی نے ارشاد فرمائی کہ کس طرح سے علی کے بیٹے اور علی کی بیٹی نے اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے ادھورے کاموں کو مکمل کیا. سجدہ بیٹے نے کس طرح سے مکمل کیا, خطبے کو بیٹی نے کس طرح سے مکمل کیا, بازار عبور کیے, 19 دن کا سفر, 3 دن دروازے کے اوپر, پھر بازاروں سے گزری. اور پھر اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ میں گفتگو کے آخر میں بیان کروں گا. یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ بی بی پہلی مرتبہ زندگی میں یزید ابن معاویہ کے دربار میں آئی. یہ کیفیت بہت عجیب ہے, یہ کیفیت بہت عجیب ہے. سارے راستے میں 19 دن بعد کے 3 دن, یہ 22 دنوں میں حتیٰ دربار کوفہ میں سارے کے سارے یہ عوامی اجتماعات تھے, بازاروں میں, شہر کی آبادیوں میں, راستے کی آبادیوں میں, مختلف مقامات پر. یہ پہلا موقع تھا جہاں پر اپنے دربار میں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان نے خواص کو جمع کیا, اکابرین کو جمع کیا, سفیروں کو جمع کیا, پوری اسلامی دنیا سے گورنروں کو پہلے سے دعوت دے کے بلایا, حتیٰ غیر مسلموں کو بلایا, عیسائیوں کو بلایا, یہودیوں کو بلایا اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے. شراب کے جام چل رہے ہیں, سب کے سب خواص بیٹھے ہیں کرسیوں کے اوپر, ہزاروں کرسیاں لگی ہیں, خود یزید تخت کے اوپر بیٹھا ہے. کیفیات کیا ہے آپ برابر سنتے رہے. اور کیفیت یہ کہ یہ سارے خواص, یہ اکابرین, یہ سفیر, یہ وزیر, یہ مشیر, یہ درباری, یہ گورنر, سب کے سب یزید کے کر و فر کے سامنے انہوں نے اپنے سر جھکا رکھے. اور چاروں طرف سے جب بھی یزید شراب پی کے مجمع کی طرف دیکھتا ہے, ایک سر اٹھا کے یزید کو مبارکباد دیتا ہے, پھر دوسرا مبارکباد دیتا ہے, یزید آپ کو مبارک ہو, تیسرا مبارکباد دیتا ہے, چوتھا. ہر طرف سے یزید ابن معاویہ کو مبارکباد کی آوازیں سننے میں مل رہی ہیں. اور ہر زبان سے یزید کو خلیفۃ المسلمین کہا جا رہا ہے, ہر زبان سے یزید کو امیر المومنین کہا جا رہا ہے. یہ منظر اگر کسی حد تک آپ کی نگاہوں کے سامنے روشن ہوا, اس کیفیت میں, اس منظر میں, اس حالت میں, جبکہ شراب کے جام چل رہے تھے, سارے سر یزید کے سامنے جھکے ہوئے تھے, سب کے سب یزید ابن معاویہ کو مبارکبادیں پیش کر رہے تھے. ایسی کیفیت میں علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی ان بیبیوں اور سیدانیوں کے ساتھ, اپنی کنیزوں اور ان بچوں کے ساتھ یزید ابن معاویہ کے دربار میں داخل ہوئی. گزرتے ہوئے, چلتے ہوئے, آگے بڑھتی چلی گئی.
یہاں تک کہ یزید کے تخت کے داہنے طرف بی بی آ کے رکی، باقی بیویوں نے جلدی سے ایک حالہ بنایا، بی بی کے گرد ایک دائرہ بنا لیا، گویا کسی حد تک کوشش کر رہی تھی کہ کسی نامحرم کی نگاہ ثانیہ زہرا کی قامت پر نہ پڑے، آپ کے سر اقدس پر نہ پڑے۔ اور اس دوران میں جیسی بیویاں آ کے کھڑی ہوئیں، بچے آگے آ کے کھڑے ہوئے، یزید دوبارہ سے ایک مرتبہ دربار میں شور بلند ہوا۔ یزید اب فتح کے نشے میں مست ہے، اقتدار کے نشے میں مست ہے، حکومت کے نشے میں مست ہے، شراب کے نشے میں مست ہے۔ ایسی کیفیت میں جب چاروں طرف سے اسے مبارکبادیں مل رہی ہیں، ہر زبان یزید کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہی ہے، ہر زبان یزید کو امیر المومنین کہہ رہی ہے، اور جیسے یہ اسیر آ کے کھڑے ہوئے، اب یزید نے اس مستی کی کیفیت میں، اس غرور، تکبر اور نخوت کی کیفیت میں ایک مرتبہ سر اٹھایا، کہا میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی ہے۔ ایک مشیر نے اشارہ کیا، وہ بی بی کھلے بالوں والی جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، جو باقی بیویوں کے درمیان ہے، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب بنت علی ہے۔ اب جیسی تعارف ہوا، یزید نے اپنے کفر کا اظہار کرنا شروع کیا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ یہ اس کا برجستہ شعر تھا، چرب زبان تھا، شاطر تھا، اس نے یہ فوری چشت برجستہ شعر کا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا، یہ بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو رچایا انہوں نے محمد نے، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا، کوئی وحی نہیں تھی، کوئی قرآن نہیں تھا، سب جھوٹ تھا۔ یہ سارا اقتدار حاصل کرنے کے لیے ڈرامہ رچایا محمد نے اور بنو ہاشم نے۔ کاش بدر و احد میں مرنے والے میرے آبا، میرے اجداد زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے کربلا میں اور آج شام میں ان کی اولاد سے، محمد کی اولاد سے اور علی کی اولاد سے اپنے مقتولین کے قتل کا بدلہ لے لیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے کفر کا اظہار کیا، جو اب تک اس نے کفر اپنے سینے میں چھپا رکھا تھا، اور جیسے یہ کلمات ثانیہ زہرا کے کانوں سے ٹکرائے، وہی کھڑے کھڑے ارشاد فرمایا، اے یزید، تو جو ان لوگوں کے سامنے اتنا معتبر بنا ہوا ہے، اتنا محترم بنا ہوا ہے کہ سب سر تمہارے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہر زبان تجھے خلیفۃ المسلمین کہہ رہی ہے، ہر زبان تجھے امیر المومنین کہہ رہی ہے، لیکن سن یزید، تو علی ابن ابی طالب کی بیٹی کی نگاہ میں اتنا پست ہے، اتنا حقیر ہے، اتنا ذلیل ہے کہ علی ابن ابی طالب کی بیٹی تجھے لائق کلام نہیں سمجھتی، علی کی بیٹی تجھے لائق گفتگو نہیں سمجھتی، علی ابن ابی طالب کی بیٹی تجھے لائق تذکرہ نہیں سمجھتی۔ گھروں میں جائیے گا، سوچتے ہوئے جائیے گا، جب رات میں سوئیں پھر اس جملے کا وزن کیجئے گا، زندگی میں جب بھی خیال آئے اس جملے کا وزن محسوس کیجئے گا۔ دشمن کے دربار میں تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کرنے کے بعد علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی نے یہ کیا جملہ کہا۔ خود یزید جیسا چرب زبان شاطر جو بات بات پر فی البدی اشعار پڑھ رہا تھا، جیسے ہی ثانیہ زہرا نے یہ اچانک حملہ کیا، یہ اچانک جملہ کہا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے 9 سالوں کی 83 جنگیں ایک طرف، اور آج لسان علی، ذوالفقار علی، علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی نے جو یزید ابن ابو سفیان کے سامنے، یزید ابن معاویہ کے سامنے یہ جملہ کہا۔ ایک مرتبہ یزید جیسا چرب زبان شاطر و عیار جو بات بات پر شعر کہہ رہا تھا، اسے کچھ کہنے کا موقع نہ ملا، اسے کچھ سنبھلنے کی موقع نہ ملا، ایسی کیفیت میں گھبرا گیا، سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ثانیہ زہرا کے اس اچانک حملے کا کیا جواب دے۔ یہ جو حملہ کیا ثانیہ زہرا نے، کیا جواب دے۔ سوچتے سوچتے اس نے اپنا سر جھکایا اور اپنے دونوں زانوں زمین پر رکھے، تخت کے اوپر رکھے، اور اپنا سر ایک مرتبہ اپنے بازوؤں کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر رکھ دیا، سوچ میں ڈوبا ہے، سوچ میں غرق ہے، اور مسلسل وقت گزر رہا ہے، اور وہ سارے سر جو اب تک یزید ابن معاویہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے، سب سر اٹھا کر سیدہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سی بی بی ہے جس نے 3 بر اعظموں کے مطلق العنان حکمران کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر یہ سر اٹھا کر یزید کی طرف دیکھتے ہیں سب کے سب کہ اب یزید ابن معاویہ علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی کی اس اچانک حملے کا کیا جواب دے گا۔ لیکن یزید کا سر جھکا ہوا، بہت دیر تک جھکا رہا، اس لیے کہ یزید کو بہت سوچنے کے بعد کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا جواب دے، اور بہت دیر سوچنے کے بعد ایک مرتبہ یزید نے سر اٹھایا، اور اس کے علاوہ یزید کے پاس اور کوئی دوسرا جواب نہیں تھا کہ اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پر، اللہ لعنت کرے ابن زیاد پر جس نے حسین کو شہید کر دیا۔ میں تو ایسا نہیں چاہ رہا تھا، میں نے تو عبید اللہ ابن زیاد سے ایسے نہیں کہا،
اب جیسے ہی علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی نے اپنے حملے اور اپنے وار کا اثر دیکھا کہ اب یزید کو کوئی جواب دینے کا اصل موقع نہیں مل رہا ہے، صلاحیت نہیں ہے، مفقود پائی، اب ثانیہ زہرا نے، یہ وہ مرحلہ تھا، یہ وہ موقع تھا جہاں ثانیہ زہرا نے اپنے تاریخی خطبے کا آغاز کیا۔ بی بی 2 قدم آگے بڑھی، بیویوں کے حالے سے باہر آئیں اور اپنے تاریخی خطبے کا آغاز کیا۔ اب اسے ملائیے گا امیر المومنین کے خطبہ شکشکیہ کے ساتھ۔ یہ خطبہ جو دربار شام میں دیا ثانیہ زہرا نے، یہ ناگزیر تتمہ ہے اور تکملہ ہے خطبہ شکشکیہ کا، یہاں تک کہ بی بی بیان کرتے کرتے سارے مراحل کو اس مرحلے پہ پہنچی اور اب انگلی کے اشارے سے یزید ابن معاویہ کے تخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے یزید کد کیدک وسعسائک ونصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید تو جس قدر کوشش کر سکتا ہے کر لے، اے یزید جو تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے، جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، جتنے حربے استعمال کر سکتا ہے کر لے۔ آج علی ابن ابی طالب کی بیٹی تیرے دربار میں اللہ کی قسم کھا کے یہ اعلان کر کے جا رہی ہے، تو کبھی ہمارے ذکر کو خاموش نہ کر سکے گا، تو کبھی میرے نانا کی وحی کو موت کی آغوش میں نہ سلا سکے گا۔ یہ ثانیہ زہرا ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس جملے کا وزن محسوس ہو سکے۔ کون ہے ثانیہ زہرا؟ یہ جملہ جو استاد دارستانی نے ارشاد فرمایا کہ اگر خود امام الانبیاء سید الرسل یزید ابن معاویہ کے دربار میں کھڑے ہوتے اور آپ کو خطبہ دینا پڑتا تو بے عین ہی وہی خطبہ دیتے جو خود ثانیہ زہرا نے ارشاد فرمایا، نہ ایک حرف کم نہ ایک حرف زیادہ۔ کون ہے ثانیہ زہرا؟ اگر یہ بی بی نہ ہوتی، آئیے شکریہ ادا کریں اس لیے کہ اب میں نے بی بی کے کلام کی تفسیر کی طرف بڑھنا ہے، لیکن پہلے مرحلے میں رک کر یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام حسین، پوری انسانیت، اس کائنات کا ہر شریف انسان مدیون ہے اور مقروض ہے حسین ابن علی کا۔ حتیٰ انبیاء مدیون ہیں، حتیٰ انبیاء مقروض ہیں حسین ابن علی کا علیہ السلام کی۔ خود آیت اللہ میں بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ باتیں آپ خدمت میں عرض کر سکوں۔ ایک صلوات پڑھی خاندان فاطمہ پر۔ آیت اللہ مرشی نجفی، جنہوں نے سالہ سال معصوم قم کے حرم میں نماز کی امامت کروائی، یہ آیت اللہ مرشی نجفی ایسی عاشق حسین تھے کہ خود اکثر ان کی زبان پر درس پڑھاتے پڑھاتے یہ جملہ جاری ہو جاتا اور گریہ کرنا شروع کر دیتے کہ ان حب الحسین لقد اجننی، محبت حسین نے مرعشی کو مجنون بنا دیا۔ یہ آیت اللہ مرعشی نجفی حرم معصوم قم میں نماز پڑھاتے تھے اور ان کے شاگرد استاد میر حداد عادل وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ مرعشی نجفی صرف واجبات پر اکتفا کرتے تھے اور مستحبات نہیں پڑھاتے تھے نماز میں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مسافر آتے ہیں، بوڑھے لوگ آتے ہیں، میں زیادہ طول نہیں دے سکتا، چاہتا ہوں کہ کسی کے لیے مشکل نہ بنے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مالک اشتر نقی کو جب مصر کی طرف گورنر بنا کے بھیجا تو جو خط ان کے ہاتھ دیا جس میں حکومت کے اصول بیان کیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب اکیلے نماز پڑھیں جیسے جی چاہتا ہے بہت اطمینان سے آرام سے نماز پڑھیں، لیکن جب جماعت کروائیں تو بہت تیزی سے سرعت سے، تاکہ کسی مریض کے لیے کسی بوڑھے کے لیے مشکل نہ ہو۔ اسی لیے آیت اللہ مرعشی نجفی تیز نماز پڑھاتے تھے۔ استاد میر حداد عادل کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بطور مزاح کہا، استاد آغا مرعشی ایک عالم ہے، میں نے سنا ہے کاشان میں کہ وہ آپ سے بھی زیادہ جلدی نماز پڑھاتے ہیں۔ آغا مرعشی نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میر حداد کہتے ہیں میں نے پوچھا کیسے ممکن نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ اس کا مطلب وہ نماز نہیں پڑھاتے ہیں یا نماز کے واجبات میں سے کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ میں صرف واجبات پر اکتفا کرتا ہوں، جو مجھ سے تیز پڑھائے گا وہ پھر کسی واجب کو بھی چھوڑے گا تو مجھ سے تیز نہیں پڑھا سکتے۔ یہ آغا مرعشی نجفی جو بہت سرعت سے نماز پڑھاتے تھے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ تیز نماز پڑھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ساری زندگی میں 70-75 سال کبھی نماز سے پہلے یہ ذکر نہیں چھوڑا۔ اقامت کے بعد جب نماز شروع کرنا چاہتے تھے، اس سے پہلے کہ تکبیرۃ الاحرام کہتے، ساری زندگی یہ ان کا معمول تھا، ہر نماز سے پہلے یہ ذکر پڑھتے تھے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
وعلی اصحاب الحسین وعلی الارواح التي حلت بفناک. تو شاگرد نے پوچھا, استاد میر حداد عادل نے استفسار کیا کہ آخر کیا وجہ ہے, جب نماز اتنے جلدی پڑھاتے ہیں تو یہ ذکر آپ نے کبھی نہیں چھوڑا؟ کہ اس لیے کہ میں نماز پڑھوں اور جس محسن نے یہ نماز مجھ تک پہنچائی ہے میں اسے فراموش کر دوں, میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. حسین ابن علی پوری بشریت کا محسن, نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے, شیعوں کے, سنیوں کے, نہ, جہاں بھی رشتوں کی حرمت باقی ہے, جہاں بھی انسانی قدریں باقی ہیں, جہاں بھی اخلاقی اقدار احیائیں باقی ہیں, زندہ ہیں, ہر انسان ممنون ہے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور حسین ابن علی کسی کی ممنون نہیں ہے سوائے ایک شخصیت کے, ایک ذات کے, اور اس ذات کا نام زینب بنت علی ہے. خود حسین ابن علی ممنون احسان ہے ثانی زہرا کے. شب عاشور کئی مرتبہ یہ بی بی بے ہوش ہوئی, یہ سوچ کر کے کہ کل میرے بھائی حسین شہید ہو جائیں گے. کتنا مشکل ہے. اب دیکھیے وقت نہیں بچا, میں آج جمال حسینی اور جمال عاشورہ کے کچھ مظاہر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے, گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں, لیکن ایک بات یہ عرض کر دوں. خود ثانی زہرا سلام اللہ علیہا شب عاشور میں کئی مرتبہ بے ہوش ہوئی, اور یہ سوچ کر کے بی بی بے ہوش ہو رہی تھی کہ کل کے بعد میں اپنے بھیا حسین کو نہیں دیکھ پاؤں گی. سمجھ سکتے ہیں خود ثانی زہرا اور امام حسین کی محبت اور عشق کی کیفیت کا معیار کیا ہے. جب بی بی کا عقد ہوا, شادی ہوئی, رخصتی ہوئی, دوسرے یا تیسرے دن بنو ہاشم کی خواتین گئیں ثانی زہرا کے پاس, سوال کیا, بی بی خوش ہیں, مطمئن ہیں, دل لگ گیا آپ کا, راضی ہیں, عبداللہ بن جعفر کے گھر کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ عبداللہ ابن جعفر مدینے کے متمول ترین, ثروت مند ترین تجار میں سے ایک تھے. جب انہوں نے پوچھا کمی تو نہیں ہے, کہا کسی چیز کی کمی نہیں ہے, بس ایک چیز کی کمی ہے. عبداللہ بن جعفر کے گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ کہا کہ مجھے اس گھر میں میرے بھیا حسین نظر نہیں آتے. ثانی زہرا کا وہی تعلق ہے امام حسین کے ساتھ جو مچھلی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے. خود مولا متقیان نے رخصتی کے موقع پر, عقد کے موقع پر یہ جملہ کہا تھا عبداللہ بن جعفر سے, کہا کہ کبھی زینب کو اپنے بھیا حسین سے ملنے سے نہ روکنا, شاید تمہارا حکم مان کے رک جائیں لیکن زینب حسین کے بغیر مر جائیں گی. یہ زینب بنت علی جو ایک لمحہ امام حسین کے بغیر نہ گزار سکیں, شب عاشور کئی مرتبہ یہ بی بی بے ہوش ہوئی, یہ سوچ کر کے کہ اب میں کل کے بعد دوبارہ اپنے بھیا حسین کو نہیں دیکھ پاؤں گی, اور بار بار آقا حسین ہوش میں لائے, اور آخری مرتبہ کیا جملہ کا, کہ بہن زینب اگر آپ اسی طرح سے بے ہوش ہوئی تو مجھے ڈر ہے کہ کل میری محنت ضائع ہو جائے گی. آپ علی کی بیٹی ہیں, آپ کو علی کی شجاعت چاہیے. اور اس کے بعد ثانی زہرا نے جو جرأت دکھائی, شب عاشور جو بی بی حسین ابن علی کی شہادت کا تصور کر کے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی, روز عاشور اس تلہ زینبیہ کے اوپر کھڑے ہو کر چند قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کو 13 ضربوں کے ساتھ ذبح ہوتے دیکھا, لیکن صبر کیا. کیوں صبر کیا؟ اس لیے کہ اب اس سے مشکل مرحلہ کہ اپنے بھیا حسین کی محنتوں کو بچایا جائے. آیت اللہ مرشی نجفی خود روایت کرتے ہیں, کہا ایک مرتبہ مجھے امام زمانہ خواب میں آئے اور مجھ سے کہا, اے مرشی جاؤ فلاں گلی میں, قوم میں, فلاں مکان پر جاؤ, اور جا کر ایک شاعر رہتا ہے, جا کر اسے میرا سلام پہنچاؤ, اور جا کر میری طرف سے اس کا شکریہ ادا کرو. آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں میں گیا, جب دق الباب کیا, اس شاعر نے دروازہ کھولا, میں نے امام کا سلام پہنچایا کہ رات خواب میں یوسف زہرا امام زمانہ مجھے خواب میں آئے, تمہارے لیے سلام کا, تمہارا شکریہ ادا کر رہے تھے. انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ شاعر سے کہنا رات جو تو نے اشعار لکھے ہیں زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے. جب یہ کہا پلٹنے لگے, خیال آیا کہ وہ کیسے اشعار ہوں گے جن کے لیے زمانے کا امام اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. کہ اے شاعر اگر مناسب سمجھو تو رات جو کلام تو نے لکھا ہے مجھے بھی دکھا دو.
اب شاعر کلام اٹھا کے لایا جس کا پہلا شعر یہ تھا کہ سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، کربلا میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا حسین ابن علی نے۔ حسین سب کے دین پناہ ہے، لیکن خود جب حسینیت دین پناہ ہونے لگی، جب حسینیت بے پناہ ہونے لگی، کس نے حسین کو بچایا؟ کس نے حسین کی محنتوں کو بچایا؟ ثانیہ زہرا نے بچایا۔ ہر شریف انسان قیامت تک مدیون ہے ثانیہ زہرا کا، لیکن انبیاء کی محنتوں کو بچانے کے لیے، اپنے نانا ختم الرسول کی محنت کو بچانے کے لیے، اپنے بابا علی، اپنے بھائی حسن، اپنے بھائی حسین کی محنت کو بچانے کے لیے جو مشکل ترین مرحلہ طے کرنا پڑا علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی کو، وہ مشکل ترین مرحلہ جو ہر مصیبت سے بڑا ہے، وہ مرحلہ جو آج بھی پردہ غیبت میں امام زمانہ کو خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ علامہ حلی کہتے ہیں جب میں نے زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کا یہ جملہ پڑھا کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں، تو میں نے عمل کیا، اور جب میں نے عمل کیا مجھے خواب میں آقا کی زیارت نصیب ہوئی، اور جب زیارت نصیب ہوئی میں نے استفسار کیا عالم خواب میں، کہا آقا یہ آپ کے جملے ہیں کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں؟ کہا حلی یہ میرے جملے ہیں۔ کہا آقا بتائیے خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ دادا حسین شہید ہو گئے؟ کہ نہیں حلی، آج اگر دادا حسین ہوتے وہ بھی خون کے آنسو بہاتے۔ کہ اس لیے کہ علی اکبر و عباس اور قاسم اور علی اصغر شہید ہو گئے، فرمایا آج وہ سب ہوتے سارے کے سارے خون کے آنسو بہاتے۔ علامہ کہتے ہیں میں نے اپنا سر آقا کے قدموں پہ رکھا اور میں نے عرض کیا آقا بتائیں پھر خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ کہ سنو ہلی، ہم آل محمد نے اس دن سے خون کے آنسو بہانا شروع کیے جس دن سے دادی زینب کی چادر اتر گئی۔ اس بی بی کا ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا، قیامت تک اس کا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے، مذہب سے نہیں ہے، عقیدے سے نہیں ہے۔ قیامت تک آنے والا کوئی شریف انسان ثانیہ زہرا کا یزید جیسے پلید انسان کی، اللہ اکبر۔ عرض کروں، اجازت دیں ایک اور جملہ اور عرض کروں، جس مصیبت نے علی امیر المومنین کو بستر شہادت پر آنسو رلوا دیے، جب عمومی وصیت فرما چکے اس کے بعد خصوصی وصیتیں شروع کی اپنے بچوں کو مولا متقیان نے، اور سب سے آخر میں اپنی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کو بلایا، اور قریب بلانے کے بعد کچھ وصیتیں شروع کی، اور پھر کائنات کا سب سے بڑا فصیح اور بلیغ انسان باب مدینۃ العلم وصیتیں کرتے کرتے ایک ایسا مرحلہ آیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر گریا اس طرح سے طاری ہوا کہ کہنا چاہتے کہہ نہیں پا رہے، یہاں تک کہ بہت دیر تک علی امیر المومنین گریا کرتے رہے۔ تمام حاضرین بنو ہاشم کی خواتین یہ گریے کی آواز سن کر گریا کر رہے تھے، علی کچھ کہنا چاہ رہے، بولا نہیں جا رہا، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا اور پھر ثانیہ زہرا کو قریب بلایا۔ اب ثانیہ زہرا جو قریب آئی کہا بیٹا بیٹی زینب اپنا کان میرے دہن کے قریب لے آؤ، اور جب شہزادی زینب اپنا کان بابا کے دہن کے قریب لے کے گئی، کان میں کچھ وصیت کی، اور پھر اس کی کچھ دیر کے بعد روح امیر المومنین قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ 40 ہجری ہے، اس کے بعد 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ 60 ہجری آئی، کربلا، پھر کوفہ، پھر شام کے بازار، یہ سارے مراحل آتے رہے۔ ان 20 سالوں میں مسلسل اکثر بنو ہاشم کی خواتین ثانیہ زہرا سے پوچھا کرتی تھی بی بی بتائیے وقت آخر آپ کے بابا علی نے آپ کو کیا وصیت کی تھی، لیکن ثانیہ زہرا نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ یزید کا دربار، جب جس مرحلے میں یزید کا دربار آیا، ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے یزید کے دربار سے پہلے اس مرحلے پہ جہاں بیویوں کو بٹھایا گیا تھا انتظار کے لیے، سید سجاد کو بلایا، کہے سید سجاد جائیے اور میری طرف سے یزید ابن معاویہ کو یہ پیغام پہنچائیں کہ سارے سفر میں، سارے راستے میں ہم نے ایک مرتبہ بھی دشمن سے چادر کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن کیونکہ تو نے اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا ہے، عیسائیوں کو بلایا ہے، غیر مسلموں کو بلایا ہے، ہم محمد اور رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں،
بس اتنی دیر کے لیے ہمیں چادریں دے دو جتنی دیر ہم نے تمہارے دربار میں قیام کرنا ہے. لیکن یزید نے واپسی پہ کیا جواب دیا کہ علی زین العابدین جا کر اپنی پھوپھی زینب سے کہو یزید جی کہہ رہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی. بس جیسے ہی جواب آیا ایک مرتبہ ثانی زہرا کے چہرے پر جلال آیا. کہا اے سکینہ، اے رباب، ام لیلہ، ام فروہ، فضہ، ایک ایک بی بی کا نام لیا. سب ہاتھ اٹھاؤ، میں یزید کے خلاف بد دعا کروں گی، تم سب آمین کہنا. ساری بیویوں نے ہاتھ اٹھائے. ادھر ثانی زہرا نے ہاتھ اٹھائے. اس سے پہلے کہ لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہو سید سجاد تڑپ گئے، آگے بڑھے کہ پھوپھی اماں بد دعا کرنا آپ کا حق ہے، میں آپ کو بد دعا سے نہیں روکوں گا، لیکن بد دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھیے. اب جو ثانی زہرا نے نگاہ اٹھائی کیا دیکھا؟ حسین ابن علی کی آنکھوں سے اشک رواں ہے. گویا حسین یہ فرما رہے بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی. فرمایا بھیا حسین تیری محبت میں تیری بہن زینب یہ مرحلہ بھی عبور کرے گی. اب ثانی زہرا اٹھی، چند قدم اٹھائے، لیکن جیسے ہی یزید ابن معاویہ کے محل کا دروازہ آیا، دربار کا دروازہ آیا، بی بی دوبارہ بیٹھ گئی. جب دوبارہ بیٹھی سید سجاد آگے بڑھے کہ پھوپھی اماں کیا تھک گئی ہیں، گھبرا گئی ہیں، پریشان ہیں؟ کہ پریشان نہیں ہوں، گھبرائی نہیں ہوں. کہ پھر پھوپھی اماں کیوں بیٹھی ہیں؟ کہ سنو سید سجاد، آج سے 20 سال پہلے 40 ہجری میں وقت آخر بستر شہادت پر جب میرے بابا علی نے مجھے قریب بلا کر میرے کان میں وصیت کی تھی، جس کے بعد 20 سال سب مجھ سے پوچھا کرتے تھے اے شہزادی زینب بتاؤ وقت آخر آپ کے بابا علی نے آپ کو کیا وصیت کی تھی؟ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا. اے سید سجاد آج آپ کو بتانے لگی ہوں، میرے بابا علی نے مجھ سے یہ کہا تھا اے بیٹی زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا، اور اے بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. اے سجاد میں گھبرائی نہیں، پریشان نہیں، اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں. یا کچھ وقت گزرا تھا اور ثانی زہرا یہ کہتے ہوئے اٹھ کے کھڑی ہوئی السلام علیکم یا